جان جانا رحمتullah اللہ کے پاس آئے. جب چلے اٹھ کر کے انہوں نے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ قاضی جی. انہوں نے کہا جی میرے دوست ہیں. اچھا. جب چلے مرزا صاحب کی نظر پڑ گئی اس کے دوست کے پائنچوں پر، تو دیکھا ایک پائنچا اوپر ہے اور ایک پائنچا نیچے ہے. بولو بھائی یہ حسن ہے؟ حسن ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ارے قاضی جی یہ تمہارے دوست ہیں؟ جی ہاں. کیسے تمہارا ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہوگا؟ دیکھو ان کا پائنچا ایک اوپر ایک نیچے. تو قاضی صاحب کو بھی چوٹ لگی اور قاضی صاحب کے دوست کو بھی چوٹ لگی کہ واقعی یہ ہماری غلطی ہے، ناجائز کام نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، مگر حسن کے خلاف ہے. تو خانقاہ میں آنا ہے حسین بننے کے لیے، مدرسوں میں جانا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے یہ حسن خلق جو بتایا جا رہا ہے یہ دلیل انی ہے. اس سے بحسن ظن یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ اس کے اندر حسن خلق بھی ہے، اس لیے باہر بھی حسن خلق ہے. اور اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا احساس نہ ہوتا تو اعضاء اس طرح تھوڑا ہی ہوتے. کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں ساری مخلوق آزادی سے نماز پڑھتی ہے، جب چاہے کھانسی لے نماز میں، ہے نا. جب سجدے سے اٹھے نا، دیکھو مسجد میں اب سردی آ گئی ٹھنڈا، دیکھو بڈھوں کو اور جوانوں، جہاں سجدے سے اٹھیں گے ایک تکبیر نہیں سننے تھے امام کی، ساروں کو ایسا دمہ ہو جائے. اور جو ان سے کہو یہ مسجد کے یہ جو بچھ رہی ہیں گدے دریاں بچھ رہی ہیں انہیں ذرا سکھوا دو جھڑوا دو، اس کی فرصت نہیں. گردہ چاہے کتنا دماغ میں گھس جائے. تو اس کو فرماتے ہیں یہ حسن اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق سے نماز پڑھوا رہا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے جب چاہا کھانس لیا، جب چاہے جمائی لے لی، جمائی جسے جبائی کہتے ہو، جس طرح چاہے ڈکار لے لی. عام طریقے سے لوگ ایسی آزادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جو یہ آدمی جمائی کو روک رہا ہے، ڈکار کو مجبور ہو کر آہستہ لانے کی کوشش کر رہا ہے. جمائی آئی منہ پھاڑ کے نماز منہ کھول رہا ہے، یہ یوں منہ کو بھینچ کر ہاتھ رکھ کر بائیں ہاتھ جمائی کو روک رہا ہے. ڈکار آئی اس کو آہستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. معمولی سی کھجلی پر ہاتھ نہیں چلاتا نماز میں، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے کیونکہ حسن خلق منع کر رہا ہے. اگر میں نماز میں یوں کھجاؤں یہاں کو اور ٹوپی صحیح کروں اور داڑھی کو یوں صحیح کرتے ہوں نماز تو حسن کہاں رہا؟ تو فرما رہے ہیں اگر میں اس طرح کروں تو مجھے حسن خلق منع کر رہا ہے. اندر کی جو عادت اچھائی کی ہے وہ منع کر رہی ہے، یہ آنکھوں کے ادھر ادھر ڈالنے کو منع کر رہی ہے، وہ تو جمع ہوا ہے. وضو شرط ہے، نماز سے پہلے پاکی شرط ہے، اور یہ نماز سے باہر ہے، یہ اندر ہے بھائی. ارے وضو نماز سے باہر ہے اندر باہر؟ تو دھیان سے نہیں سن رہے، جواب نہیں دے رہے. ظاہر ہے کہ وضو طہارت نماز سے باہر کی چیز ہے، اور یہ شرط کی خاصیت اور کیفیت ہوتی ہے کہ وہ مشروط سے باہر ہوتی. ہاں رکوع سجدہ قیام قومہ قرات یہ سب اندر ہیں، نماز کے اندر ہیں، ارکان ہیں، وہ جزء صلاۃ ہیں، نماز کے جز ہیں، جز عبادت ہیں. تو سمجھ میں آیا؟ ظاہر بھی حسین ہو باطن بھی حسین. کیا بتاؤں، بزرگوں کے پاس جانے سے بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہی ہے. ہم عصر کے بعد جا کے جلال آباد حضرت کی ہم مجلس میں بیٹھے گئے، عصر کے بعد بھی مجلس خاص ہوتی تھی، تو ہم جا کے بیٹھ گئے. حضرت جی آئے اور چارپائی بچھی تھی، ادھر تپائیاں بچھی تھیں، تپائیوں پر اور لوگ بیٹھے تھے. حضرت آئے چارپائی بیٹھ گئے. تو ہم نے دیکھا وہ جو مسحری بچھی ہوئی تھی اس پر تکیہ نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ عارضی بیٹھنا تھوڑی دیر کا تھا، تکیہ رکھنے کا کیا مطلب. اور حضرت آ کر اس پر باادب جیسے بیٹھنے کا معمول تھا بیٹھ گئے. اس کے اوپر جو چادر تھی بچھی ہوئی، چادر جو بچھی ہوئی تھی اس کے جو پائے تھے مسحری کے ان میں یوں ڈال کر ڈورے سے بندھی ہوئی تھی. ڈورے سے چاروں پاؤں میں اوپر مسحری کے وہ چادر بندھی ہوئی تھی. ہوا کے جھونکوں سے چادر اڑ اڑ کر کے
बेढंगापन पैदा होगा कि नहीं होगा؟ बोलो भाई। देखा आपने? देखो क्या 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 तरीका है और क्या अंदाज है मसहरी के विषय। तो पास बैठकर सलीका आया है, और नमाज पढ़ते को अगर देखो तो फिर कुछ और सलीका। हाय हाय, अल्लाह उनकी खबर पर रहमत फरमाए। कहाँ चले गए खबरों में अल्लाह वाले? अब तो हम जैसे रह गए ढोंग बनाने को, बस बातें बनवा लो चाहे जितनी, पल्ले सौदा कुछ नहीं। तो मालूम हुआ दूसरी चीज जिहाद के लिए क्या है? शत्र यानी रुकन है, और शत्र यानी रुकन और इल्लत क्या है? वो है मरकज का होना। जिहाद का फतवा जब देंगे जब दो चीजें सामने आ जाए, एक तो ये कि तकवा हकीकी हो, तकवा हकीकी हो, वो दूसरा क्या है? मरकज का होना। जब तक ये दो चीजें तकवा और मरकज ना हो पाई जाएं उस वक्त तक जिहाद का हुक्म नहीं है, लड़ने का हुक्म जिहाद का नहीं है। देखिए मक्का मुअज़्ज़मा में सहाबी थे, मोमिन थे। 13 साल तक कोई मोमिन था या नहीं था? वहां मक्के में कितने मोमिन थे ईमान वाले? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तो नहीं थे, ऐसा तो नहीं था, बल्कि बाहर के लोग भी आकर ईमान लाते रहते थे और मोमिन होते चले गए, और वहां के लोग भी मोमिन ईमान लाते रहे, तो मोमिनों की तादाद बढ़ती चली गई। इसी तरह 13 साल का जमाना हो गया। तो बोलो ये हजरात सारे 13 साल में सहाबा मुत्तकी थे या नहीं थे? वहां तो यह हाल था कि ईमान लाते ही मुत्तकी हो गए। बड़े बड़े काफिर भी ईमान लाते ही हुजूर की सोहबत से एकदम मुत्तकी हो जाते थे। हक़ ताला का इरशाद है, हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। मोहब्बत डाल दी तुम्हारे दिल में ईमान की, और मुज़य्यन कर दिया, संवार दिया उसको तुम्हारे दिलों में, और नफरत डाल दी तुम्हारे दिल में कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी की। यही लोग हैं नेक राह पर। बस किसी को सहाबा के बारे में उंगली रखने की गुंजाइश नहीं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम थे, इन पर इनका आका का जुल्म पर जुल्म, सितम पर सितम पर सितम कैसे कैसे करता था वो। गरम और भारी पत्थर सीने पर रख दो, क्या सख्त जुल्म। ये सख्त जुल्म नहीं था बिलाल हबशी पर। गरम गरम भारी पत्थर सीने पर डाल दो और पत्थर की चट्टानों पर डाल दो, मुसलमान ईमान लाने की सजा हजरत बिलाल को मिल रही। लेकिन जुबान पर क्या था? आहदुन 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 आहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, जुबान पर यह था। बजुबान हाल गोया ये कह रहे हैं, ऐ जालिम तुझे जो कुछ करना है कर ले, मगर ईमान नहीं छोड़ो। तो ईमान कैसा मजबूत था बोलो? कौन तो सीखा था? अभी तो कलमा पढ़ा था उन्होंने। जितने हजरात सहाबा थे ईमान लाते ही पूरे मुत्तकी हो जाते थे। और आज 20 साल से 50 साल से नमाज पढ़ता चला रहा है, तस्बीह पढ़ता चला रहा है, सट्टे की लत अब भी नहीं गई। सट्टे की लत अब भी नहीं गई। बस का तो कुछ है नहीं, औरतों को घूरने की लत अब भी नहीं गई। हमारा तकवा ये है। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा किसकी बीवी थी? फिरौन की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, छुप कर ईमान ले आई। इनके शोहर फिरौन ने क्या कुछ न किया, सीने पर पत्थर रखवा दिया, सिल रखवा दी जी, और हाथों में किल्ले ठोक दी, लेकिन ईमान पर कायम रही। क्या वो मुत्तकिया परहेजगार नहीं थी? इसी हाल के अंदर अल्लाह ताला से दरखास्त की, क्या? रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह, ए मेरे परवरदिगार अपने पास मेरे लिए जन्नत में घर बना दीजिए। अपने पास जन्नत में मेरे लिए घर बना दीजिए। जन्नत हाजिर हो गई। क्या आसिया के 4 हाथ पैर थे? आसिया के 2 हाथ 2 पैर थे या नहीं? परहेजगार मुत्तकिया हैं, 4 हाथ पैर भी हैं, तो क्या फिरौन के मुक्का नहीं मार सकती थी? खड़े खड़े को धक्का नहीं दे सकती थी? पीछे को जाके गिरता सर फूटता? कर सकती थी नहीं? हाथ पैर थे नहीं थे?
لیٹنے سے بھی انکار نہیں کر سکتی تھی، ہے نا؟ جو پاس آئے فرعون منع کر دے، سوچیے کیا صحابہ کرام ہاتھ پیر نہیں چلا سکتے تھے؟ بہت دکھ ہو گئے تو طبعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہمیں تھوڑی اجازت دیجیے، ہم بھی ہاتھ پاؤں نکال لیں، ہم بھی ذرا سا ان کا تھوڑا سا ہاتھ پاؤں، سمجھ میں آئی؟ غصہ تو آتا ہوگا تھوڑی سی، لیکن اجازت ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز ہرگز نہیں، صبر صبر۔ تو مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے، دل کے رنج و غم کا بھی دخل ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس 13 سال میں کیا حکم جہاد کا آیا تھا؟ حالانکہ تقوی حاصل ہے، سب متقی تھے، لیکن اب جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے اور ابھی 1 سال ہی گزرا ہے، متقی یہاں ہوئے اور مرکز وہاں مدینہ بنا۔ مرکز کہاں بنا؟ تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، اب جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو 2 شرطیں ہوئی نا جہاد کی، ایک تو متقی حقیقی ہونا اور دوسرے مرکز کا ہونا۔ تقوی ظاہراً اور باطناً، حسن خلق اور حسن خلق کے اعمال کے اندر بھی حسن خلق درجہ احسان کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی بھائی بات؟ مرکز کا ہونا، جب مرکز ہوگا تو امیر بھی ہوگا نہیں، جب مرکز ہوگا تو امیر بھی ہوگا، تو امیر کی اطاعت ضروری ہوگی نا سب مسلمانوں کے لیے۔ اب مرکز ہے نہیں، کیا کریں؟ مسلمانوں میں دین کے جذبہ ہی نہیں، الٹی جا کے مولوی کے خلاف ہی رپورٹ کر دیں، کرتے ہیں مسلمان ہی، ہے نا؟ جو ہمارے بزرگ جو اس قسم کے اہل حق ہیں یا جو مسلمان پکڑے جا رہے ہیں، مسلمان ہی ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ کیسا دور ہے؟ جہاد کا حکم کیسے دے دیں؟ جو رہے سے ہیں یہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جب حکم نہیں مانیں گے امیر کا تو جہنم میں جائیں گے نہیں، ایمان ختم ہو جائے۔ اس لیے جہاد کا حکم نہیں دیا جا سکتا، تو سب سے پہلے ٹریننگ ہے، پہلے ٹریننگ اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو اندر سے بھی باہر سے بھی حسین بناؤ، اندر سے بھی باہر سے بھی حسین بناؤ۔ ایک طالب علم مسجد میں ہے، طوفان آیا، بہتی آئی، سب برباد ہو گئے، مکان دکان، جا رہے ہیں بہتے ہوئے لوگ، پریشان ہیں۔ ایک اونچی سی مسجد تھی، اس میں ایک طالب علم تھا، بیٹھا تھا اندر قرآن پڑھ۔ ایک لڑکی کہیں سے گرتی پڑتی الٹ پلٹ ہوتی، پانی میں آ کے وہاں ٹکرا گئی دیوار سے اور مسجد کی سیڑھی پر چڑھ گئی، اور جا کے اپنے اس نے کپڑے نچوڑ کے تھوڑے سے اندر پہنچی، سردی میں ٹھٹر رہی پریشان، جا کے لیٹ گئی، ہوش حواس خراب ہے۔ دیکھا وہاں اندر ایک طالب علم ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، بارش کی موسم ہے، اور تو وہ چراغ جلائے پڑ رہا، یہ بیٹھ گئی ایک طرف کونے، سانس آ جائے، کوئی راستہ نکلے گا، دیکھا جائے گا کہاں سے کہاں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا اس طالب علم کو چراغ میں یوں انگلی جلا رہا ہے، انگلی چراغ میں جلا رہا ہے، وہ دیکھا خون ٹپک رہا ہے، کپڑا باندھ لیا، پھر انگلی بھی جلائی۔ اس نے لڑکی نے آگے کہا، ارے خدا کے بندے تو یہ کیا کر رہا ہے، کیوں اپنے ہاتھ کو جلا رہا؟ جاؤ تم اپنا کام کرو، بیٹھو اپنا، نہ تم بیٹھو، نہیں بات بتاؤ کیا معاملہ یہ ہے کہ میرا نفس یوں کہہ رہا ہے کہ اکیلی لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، اور میں بھی اکیلا ہوں، کوئی یہاں نہیں ہے، لہذا گناہ کا موقع اچھا ہے، تو میں اس سے یوں کہہ رہا ہوں اپنے جی سے کہ دیکھ تو یہاں مجھے جو بات بتا رہا ہے، یہ ذائقہ چکھ لے اس آگ کا کہ جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا اور وہاں جا کے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس آگ کا اگر مزہ تو جھیل سکتا ہے، اس کی جلن کو جھیل سکتا ہے، تو پھر وہاں کبھی دیکھا جائے۔ تو جب میری انگلی جلتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اپنے نفس سے کہتا ہوں دیکھ اس دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ کتنی سخت ہے۔ بولو علاج کر رہا نہیں کر رہا؟ اپنا علاج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کیوں؟ اسے متقی حقیقی بننا ہے، ہمارا ڈونگ ہے۔ ہم نے کبھی جرمانہ رکھا اپنے اوپر کہ میں 10 نفل پڑھوں گا، میں 50 روپے خیرات کروں گا اگر اب سے میں نے کسی نامحرم کو تکا؟ جرمانہ رکھا ہے؟ 50 نفلیں پڑھوں گا، کبھی رکھا ہے؟ کیوں؟ بننا ہی نہیں۔ اور کیا جو بننے کی
جب بغیر بنے حضرت جی ہو رہے ہیں، جب بغیر بنے ہی حضرت جی ہیں، قاری صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، تو بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ بننے کی فکر وہ کرے گا جسے آخرت کی فکر ہو، اللہ کے یہاں محبوب بننا ہو۔ تو اس لڑکی نے کہا بس تو ٹھہر جا، ہاتھ ہو نہ جلا، اس کے جلنے سے میرا دل جلتا ہے، پریشان ہو۔ تو بس چلا گیا، بیٹھ گیا، وہ چلی گئی۔ اللہ کا حکم، طوفان ختم ہوا، لوگ ادھر جو بچے اپنا پھرنے لگے۔ اس کو مسجد میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کیا معاملہ ہے، کون ہے، کہاں کی، دیکھا تو بڑے مالدار گھرانے کی لڑکی تھی۔ مکان طوفان میں اجڑ گیا اور بہہ گیا، سب پتہ نہیں کہاں گئے، مر گئے، جی گئے۔ یہ بچی تھی یہاں آئی، تو اس طریقے سے پتہ لگایا تو اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈ رہے تھے، ہماری بچی بہہ گئی کہاں ہے۔ ماں باپ سے اس نے جا کر کے ملاقات کی اور خیریت بتائی، اور پھر یوں کہا ابا جان، امی جان، ایک بات کہتی ہوں، میری شادی کرو گے یا نہیں؟ ہاں کریں گے، کیوں نہیں بیٹی، کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا میری شادی اس طالب علم سے کر دو، وہ جو غریب بچہ تھا وہاں پڑھ رہا تھا، اس سے کر دو، اس سے کر دو۔ انہوں نے کہا اس سے؟ کہاں، اس سے کر دو۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہی حق ادا کر سکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں۔ دیکھ لو بیوی کیسے کیسے بکواس کرتی ہے شوہر کے شان میں، کیسے کیسے معاملات پیش آتے ہیں، لیکن اللہ والے چشم پوشی درگزر۔ کیوں؟ حضور پاک کی حدیثیں پڑھ رکھی ہیں کہ اللہ نے اس کو پسلی سے پیدا کیا، الٹی بات کرے زیادہ کرے گی، سیدھی کم کرے گی۔ اگر تم الٹی سیدھی تم اس سے پیش آؤ گے تو یہ تو کڑ کڑ کے مری جائے گی، اور تم بھی پریشانی ہو جاؤ گے، باز آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے درگزر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیوی کہتی ہے رات کو تم کہاں جاتے ہو؟ فرمایا مدینے میں پہرہ داری کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی پریشان تو نہیں، کوئی ظلم تو نہیں کر رہا کسی پر۔ تو بیوی نے کہا جھوٹ بول رہے ہو۔ بیوی کہہ رہی جھوٹ بول رہے ہو؟ کہاں ہے اور کہاں جاتا ہوں، تمہیں کیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا مدینے کے فلاں محلے میں بڑی بڑی حسین عورتیں رہتی ہیں، تم ان کو جھانکنے تانکنے جاتے ہو۔ کون کہہ رہی؟ بیوی مخالف ہے موافق؟ موافق ہے، موافق ہے، لیکن شوہر کو پوچھ رہی ہے کس انداز سے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جواب میں کچھ نہیں کہا، یوں نہیں کہا کم بخت، جب تو مجھے یوں کری تو پبلک کیا کہے گی مجھے؟ ہے یہ بادشاہ ایسا بھائی؟ ارے گھر والی بتا رہی ہے عورتوں کو جھانکتا پھرے رات تو۔ ارے گھر والی تو بتا رہی ہے، تیری بھی تو عقل ہوگی کھوپڑی میں۔ یہ بے سوچے سمجھے فتویٰ لگا رہا ہے اپنے امیر پر۔ تو آپ نے کیا جواب دیا سن کر؟ یوں فرمایا میرا اللہ خوب جانتا ہے، میرا اللہ۔ تو پہرا اللہ کے لیے لگا رہے تھے، نیک اللہ کے لیے بن رہے تھے، یہ تیرے لیے بن رہے تھے بیوی کے لیے۔ تو کیا کہا؟ میرا اللہ خوب جانتا۔ یہ کہہ کے ادھر ہو گئے، وہ تو برڑ تھی، دماغ کی کمزور ہوئی عورتیں، الٹی سیدھی کہہ تھوڑی دیر پہ ختم، بھول گئی کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا، ختم۔ تم لے کے بیٹھ جاؤ گے اسے عقل مند ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ تو پھر گھر میں پٹاخ پڑ گئے، رنجش کھڑی ہو گئی، بے برکتی آ گئی، نحوستیں آ گئیں، پھر بچوں پر اثر پڑے گا، پتہ نہیں کیا۔ تو تقوی حقیقی، صحابہ ایمان لاتے متقی حقیقی ہو جاتے تھے۔ ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہے اور محنت کرنے کو تیار نہیں، کیسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائی ہمارا مرکز اب اس وقت میں کوئی نہیں ہے، علمی مرکز دارالعلوم ہے، اس میں دیکھ لو مسلمان یوں کہ ہم نہیں مانتے دیوبند، مسلمان ہی کہہ رہے ہیں، دیوبندی کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے دیوبند دارالعلوم کو۔ بتائیے، ایک مرکز جماعت کا تھا، وہ دلی مرکز میں، اسے بھی لوگ یوں کہتے تھے ہم نہیں مانتے اسے مرکز کو، جن تک جماعت والوں کا ہے ہمارا تھوڑا ہی ہے۔ کہاں مرکز ہے، کہاں امیر ہے اور کہاں اطاعت ہے؟ جب نہیں ہے تو پٹنا ہے، ابھی پٹنا ہے، پٹو، تاکہ تمہارا صبر مکمل ہو اور تم حقیقی متقی بن جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے انتظام کھولے، راستہ کھولے۔ گردن جھکاؤ، اللہ کی تعالیٰ کی طرف۔